نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور سچے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، ہم ان کو روزانہ ایک ایک پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ، اور اس معجزے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہوگا ہم اس کو سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ روایت مظاہر حق کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات بھر چلتے رہے، انتہائی بھوک اور پیاس کی شدت کا عالم تھا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا، ہمیں خطبہ دیا، یعنی درس دیا اور بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً عادت ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے کے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، آداب ہیں، وہ بیان فرماتے رہتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ صحابہ کرام کو انتہائی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَأْتُونَ الْمَاءُ غَدًا انشاءاللہ، میرے پیارے صحابہ پانی کا انتظام انشاءاللہ اللہ پاک چاہیں گے تو صبح سویرے ہو جائے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ پیاسے تھکے ہارے ماندے اسی طرح صحابہ کرام سو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فجر کی نماز کا خیال ضرور رکھنا، اور رات کو پہرے داری کے لیے اور صبح کی نماز پہ جگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لگائی، حتیٰ کہ سارے صحابہ کرام بھی تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہرا دے رہے ہیں، رات کو تارے گن رہے ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی سو گئے، کیونکہ نیند ہے، ہر کوئی محتاج ہے نیند کا، اور اس کمزوری اور یہ سب لوگوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ کرام میں بھی نیند کی حاجت پائی جاتی ہے۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی سو گئے، صبح ہو گئی، سب کی نماز قضا ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو رات کو پہرا دینے اور صبح کی نماز پہ جگانے کے لیے انہوں نے ذمہ داری لے رکھی تھی، وہ ذمہ دار بھی سوئے ہوئے ہیں۔ سورج نکل آیا ہے، کسی کی آنکھ بھی نہیں کھلی، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، اور ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے اٹھنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقی کوئی صحابہ بھی جاگے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں جگایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر اور خوف رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نیند کی حالت میں اور حالت خواب میں ہوتے ہیں اور معراج فرما رہے ہوتے ہیں، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے نہیں جگایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ تکبیر سننے کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جاگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم فرمایا کہ جلدی کرو، اس جگہ سے، اس مقام سے نکلو، اس جگہ پر ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں سے نکلو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم وہاں سے جلدی جلدی اپنا سامان وغیرہ رخت سفر باندھ کر نکلے، اور چند قدم چلنے کے بعد ہم آگے رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، لیکن پانی تو کسی کے پاس تھا نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم فرمانے کا طریقہ بھی بتایا، اور ہمیں حکم بھی فرمایا کہ تیمم سے اذان دو اور نماز ادا کرو۔ تو چنانچہ ایک شخص نے اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس دوران ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، جماعت میں آپ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے جماعت میں شامل نہیں ہوا کہ میرے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا، اس وجہ سے میں جنبی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیسے میں تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے اوپر تو غسل واجب ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ تیمم غسل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر سفر شروع ہوا اور لوگوں نے پیاس کی شدت کی شکایت کی،
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر جا کر رک گئے اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھی بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف اس جانے کا اشارہ فرمایا کہ اس طرف جائیں، اور پانی کا کوئی اگر دیکھ کر آئیں، انتظام کر کے آئیں، پانی ہو تو ہمیں بتائیں، کنواں وغیرہ دیکھ کر آئیں۔ تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عورت ملی، وہ اونٹ پر سوار ہو کر آ رہی تھی، اس کے پیچھے مشکیزیں اور 2 گھڑے پانی کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ مائی آپ نیچے تشریف لے آئیں، ہمارے یہاں قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ چلیں وہاں پہ۔ اس نے کہا، ہم نے ان سے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ پانی کتنا دور ہے اس جگہ سے؟ تو اس نے کہا اتنا اندازہ لگا لیں، کل اس مقام پر تھی، کل اس ٹائم، اور پانی بھر کر آج دوبارہ اسی جگہ پر آج پہنچی ہوں، یعنی کہ 24 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں، اتنا دور پانی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اچھا وہی جس کو تم نبی اپنا سمجھتے ہو، جس کو لوگ صابی کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر معاذ اللہ کہتے ہیں، وہی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تشریف لے آئیں۔ تو وہ عورت پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ عزت و احترام کے ساتھ اس عورت کو نیچے اتاریں اور اس کے اونٹ کو بٹھا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا برتن پانی کا منگوایا، جس کے نیچے پانی کے نکلنے کا کوئی ایسا طریقہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جیسے ہمارے ہاں نل ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی کا بڑا برتن منگوایا، اور اس اونٹ سے جو عورت کا پانی اس کے پاس موجود تھا، تو وہ 2 گھڑے اس میں انڈیل دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، پانی پینا بھی شروع کریں، جن جن کو پیاس ہے پانی پئیں، جن کو نہانے کی حاجت ہے وہ نہائیں، کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، برتن بھر کر بھی رکھیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلائیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر جب آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک آپ نہیں پئیں گے، پہلے آپ پی لیں اس کے بعد میں پیوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان ساقی القوم آخرہم، اے ابو قتادہ، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا خیرخواہ اور خدمتگار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو پہلے خود کھلائے پلائے، اس کے بعد آخر میں خود کھائے، پہلے ان کو کھلائے پھر آخر میں خود کھائے، پہلے ان کو پلائے پھر آخر میں خود پیے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام نے پانی بھی پی لیا، اور ہمارے ریوڑوں نے، بکریوں نے، جانوروں نے بھی پانی پی لیا، ہم نے غسل بھی کر لیے، بار بار پیٹ بھر کر ہم نے پانی پیا، برتن بھی بھر لیے، نہائے بھی اچھے طریقے سے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ پانی کے اندر ذرہ برابر کمی بھی نہیں آئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اس عورت کے لیے کہ چندہ جمع کریں۔ تو صحابہ اکرام نے جتنا جن سے ہو سکا، انہوں نے کسی نے ستو دیا، کسی نے کھجور دی، اجوا کھجور دی، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے گھی دیا، کسی نے آٹا دیا، کسی نے کیا دیا، کہ بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو جمع کر کے اس عورت کو، ماں کو اچھے طریقے کے ساتھ، آسن طریقے کے ساتھ رخصت کرو، اور اس کو آگے تک چھوڑ کے آؤ۔ اور سامان ان کا باندھا گیا، عورت کا پانی جو تھا پہلے سے بھی زیادہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے برکت اور دعا کی برکت کی وجہ سے وہ بھی ان کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ان کو غلہ اور ستو، آٹا، کھجورے وغیرہ بھی دے کر رخصت کر دیا گیا۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں جب گھر پہنچتی ہوں تو گھر والوں نے مجھ سے دیر سے آنے کا سبب پوچھا، تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ، جس کو لوگ اللہ کا رسول کہتے ہیں، اللہ کا نبی کہتے ہیں، وہ خود اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے ذہن کے مطابق اگر وہ جادوگر ہے تو لگتا ہے مجھے اس کائنات کا سب سے بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے، لیکن اس کے اندر جادوگروں والی عادتیں نہیں پائی جاتی۔ جادوگر مال کے لٹیرے ہوتے ہیں، عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو عزت اور مال کا محافظ ہے، وہ تو جیبیں بھرنے والا ہے، وہ جیبوں پہ نظر رکھنے والا نہیں ہے، وہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایک عادت بھی جادوگر کی نہیں پائی جاتی، اور لگتا ہے جادوگر نہیں ہے۔ اگر جادوگر نہیں ہے تو وہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کا واقعی سچا نبی اور سچا پیغمبر ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا، خلفائے راشدین کا دور آیا۔ صحابہ اکرام جب بھی اس علاقے میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس مائی اماں کے گھر کا خیال رکھتے، اور آس پاس لڑائی اور جنگ و جدال تو کرتے، لیکن اس کے گھر کا خصوصی طور پر خیال فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ تو اس عورت کو بھی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی
کہ یہ جو گھر کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ جادو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے ہے، سکھلانے کی وجہ سے ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے، یہ ہمیں جان بوجھ کر یہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ عورت بھی خود اسلام لے آئی تھی اور اس کا سارا خاندان بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو یہ تھا میرے بھائیو پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا معجزہ۔ تو اس معجزے سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، چند چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رات کو ہمیں دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے، اور اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی یہی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، رات کو سونے کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں یاد کروائیں، اور ان کو روزانہ ان کے سامنے ہم خود بھی پڑھیں تاکہ ان کی عادت بنے، اور ان کو پڑھانے کی تربیت بھی ہم کریں، عادت بھی بنائیں ان کو۔ اگر استاذ ہیں تو استاذوں کی بھی یہی عادت ہونی چاہیے، اگر امام ہے تو اپنے مقتدیوں کو یہی سمجھائے، اگر کوئی گھر کا بڑا فرد ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی چیز کی تربیت کرے کہ رات کو دعائیں پڑھ کر سونے کی عادت بنائیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں جو سبق ملتا ہے اس معجزے سے وہ یہ ہے کہ دین کی خاطر تکالیف آ سکتی ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام پر کتنی تکلیفیں آئیں، سخت سے سخت تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے دین کو پیچھے نہیں کیا بلکہ دین کو آگے رکھا، باقی دنیا کے سب معاملات کو پیچھے رکھا۔ تیسرے نمبر پر جو اس معجزے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا تک نہیں، حالانکہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہیں کھلی، ہماری بھی نیند نہیں کھلی اور ہماری نماز قضا ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھبرا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کی وجہ سے جگاتے نہیں ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمیں جو سبق ملتا ہے اس معجزے سے وہ یہ ہے جس مکان میں نماز نہ پڑھی جائے وہ مکان اور وہ جگہ، وہ دکان، وہ گھر سب سے گندا، سب سے برا مکان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مکانات کو، اپنی دکانوں کو، اپنے گھروں کو اپنی پاک صاف رکھیں، پلید ہونے سے بچائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر شیطان داخل نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق، فرمان کے مفہوم کے مطابق اس مکان میں شیاطین رہتے ہیں جس مکان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور پانچویں نمبر پر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں قوم کا بڑا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے صحابہ کرام سب سے پہلے پانی پی لیں، اپنا پیٹ بھر لیں، پیاس کی شدت ان کی ختم ہو جائے، اس کے بعد میں بچے گا تو سب سے آخر میں پیوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عادت ہوتی ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی عادت نہ بنائیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی کا قائد ہو یا استاد ہو، گھر کا بڑا ہو، والد ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، بڑا بھائی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے سے چھوٹے کا خیال کرے، اس کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور چھٹے نمبر پر جو اس معجزے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا سلوک کریں، جو ہمارے مسلک کے مخالف ہیں، نہیں مانتے، ہماری بات کو نہیں مانتے، ہمارے مزاج کے خلاف چلتے ہیں، ہماری بات کو نہیں مانتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، حسن تعامل کا ان کے ساتھ مظاہرہ کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، حسن تعامل کا مظاہرہ دکھلا کر یہ ثابت کیا، اور اسی اخلاق کے برکت کی وجہ سے وہ عورت بھی اور اس کا سارا خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ محترم سامعین، آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات میں سے ایک معجزہ اور ان کے اسباق۔ آخر میں آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہونے والے عجیب و غریب، خوبصورت اور پیارے پیارے معجزے آپ تک فوراً پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔